محسن نقوی کا دورہ ایران، اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے نئے سیکیورٹی چیف جنرل محسن رضائی سے مشرف میں ملاقات ہوئی۔ محسن رضائی نے خطے میں پاکستان کے بڑھتے کردار کا خیر مقدم کیا، کہا مسلم ملکوں کے درمیان مزید اتحاد کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے ایرانی قیادت کو خراج تحسین بھی پیش کیا، کہا ایرانی اور پاکستانی عوام کے درمیان مثالی یکجہتی موجود ہے۔ محسن نقوی دورہ ایران مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سفیر نے مختلف شعبوں میں پاک ایران تعاون میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے بھی ایرانی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایرانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی مسلسل ثالثی کو بھی سراہا گیا۔ وزیر دفاع نے ایران امریکہ مذاکرات میں جلد نیا معاہدہ ہونے کی امید ظاہر کی۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا دعویٰ، ایرانی ذرائع کی تردید۔ ترک خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ جنگ بندی کی مدت 17 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ فریقین نے ثالثیوں کو جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ جنگ بندی کی حتمی مدت طے کرنے کے لیے پیغامات کا تبادلہ جاری۔ العربیہ کے مطابق پاکستان جنگ بندی میں توسیع کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سفارتی عمل کو برقرار رکھنے کے لیے 60 روزہ مدت بڑھانے پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان زیر التوا معاملات نمٹانے کے لیے ثالثیوں کو مزید وقت درکار ہے۔ پاکستانی ثالث کو 60 روزہ مدت میں توسیع کے لیے پر امید قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ایرانی ذرائع نے کہا جنگ بندی میں توسیع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ کا اپنا حرمز پر مکمل کنٹرول ہے، اسے ایک قائم رکھیں گے۔ ہماری بحری ناکہ بندی کو ہر کوئی اپنی آہنی دیوار کہہ رہا ہے، ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کی بحری اور فضائیہ باقی نہیں رہیں، باقی ماندہ فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہیں۔ پاکستان انقلاب تباہ ہو چکی، اس کی قیادت غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایران تباہ ہو چکا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا، اس کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% افراط زر ہے۔ ایران صرف باتیں کر سکتا ہے، عمل صفر ہے۔ پیٹرول 94 پیسے فی لیٹر سستا، ہائی اسپیڈ ڈیزل 54 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے اور ڈیزل کی 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے آج 13 اگست کے لیے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 7 لاکھ لیپ ٹاپ قابل بچوں میں تقسیم کیے، تانا دیا جاتا ہے کہ رشوت کے طور پر لیپ ٹاپ دے رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوجوان کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں نے لیپ ٹاپ کو صرف ایک مشین قرار دیا، لیکن وہ اسے ایک مشین سمجھتے ہیں۔ رواں سال مزید 2,50,000 نوجوانوں کو کرم باکس دیں گے، دور دراز علاقوں کے غریب طلبہ کو تعلیم کے میدان میں آگے لائیں گے۔ گزشتہ سال 1023 گریجویٹس کو تعلیم کے لیے چین بھیجا، جبکہ رواں سال آئی ٹی اور اے آئی کی تعلیم کے لیے نوجوانوں کو چین بھجوائیں گے۔ سلیکشن میرٹ پر اور اخراجات حکومت برداشت کرے گی، جبکہ ایچیسن کے مقابلے میں دانش اسکول قائم کیے۔ دانش اسکول کا دائرہ دیگر صوبوں تک پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ صوبائی حکومت بھی دانش اسکول جیسے ادارے قائم کرے۔ وزیر اعظم نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپاورمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع سوراب میں آپریشن 18 دہشت گرد جھنوں واصل، کئی زخمی۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑیاں تیاری کے دوران پھٹ گئیں۔ دھماکے سے 8 دہشت گرد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ دھماکے اور بارودی مواد پھٹنے سے 3 شہری بھی شہید۔ واقعے کی فوری بعد سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان پولیس کی مشترکہ کلیئرنس کارروائی فرار ہونے والے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان زخمی ہوئے، جبکہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا وسیع پیمانے پر سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔
पाकिस्तान में टीटीपी को अफगान तालिबान की हमायत का एक और सबूत सामने आ गया। अफगान तालिबान की जानिब से टीटीपी को अफराधी, माली और असलहा मामलत का इंकशाफ। कल अदम टीटीपी के व्हाट्सएप ग्रुप की वीडियो मंजर पर आ गई। वीडियो में जिला बाजोड़ में मारे गए अफगान शिद्दत पसंदों की तस्वीर और नाम शामिल। वीडियो में बाजोड़ में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस अफगान शिद्दत पसंदों की तफसीलात मौजूद। शिद्दत पसंद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में हलाक हुए। हलाक अफगान शिद्दत पसंदों में खुदकुश बमबार भी शामिल। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बाजोड़ में कई अफगान शिद्दत पसंद हलाक हुए। हलाक शिद्दत पसंद टीटीपी और गुल बहादुर ग्रुप से मुंसलिक थे। पाकिस्तान की कारगो जहाज पर यमनी हौसियों के हमले की मजम्मत। हमले में 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जहाँ बाग होने की तस्दीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का जहाँ बाग पाकिस्तानियों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सफारत खाने को जहाँ बाग पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने की हदायत कर दी गई। मक्का मुआहिदा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर तसव्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदरावी की ब्रीफिंग। कहा, मक्का मुआहिदा दिफाई नौइयत का है जिसका मकसद अमन सलामती है। मक्का मुआहिदा अमन सलामती के हवाले से 3 मुल्कों तक महदूद नहीं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए अहम है। वज़ीर दाखिला का तेहरान का दौरा अमन के लिए मशावरत का तसलसल है। अबनाए हुमस के हवाले से मुआहिदा बहुत अहमियत का हामिल होगा। अमेरिका सऊदी अरब सिविल जौहरी डील को देख रहे हैं, जबकि तिजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालना काबिल मुसम्मत है। सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहिदे को ऑपरेशनल बनाने को तैयार है। जापान की ईरान से बाबुल मंदब में हौसी हमले रुकवाने की अपील। ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म ने ईरान से बाबुल मंदब में कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। जापान ने अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मक़दूम किया। जापान ने अबनाए हुर्मुज़ जल्द दोबारा खोलने की उम्मीद ज़ाहिर की। सदर पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान ने कभी खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहा, जबकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जारहियत के ज़रिए अमन सबूताज़ किया। जापान की सफारती कोशिशें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मददगार साबित होंगी। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल मुहिब ने कहा है कि अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस में मौजूद नहीं। ईरान जंग के वक्त अमेरिका के 30 से 40 जंगी जहाज खलीज में थे, जबकि जनरल रजा नकदी ने कहा है कि जंग के आखिरी दिन तक ईरान के रॉकेट दागे जाते रहे। अगर ईरान के मसाइल खत्म भी हो गए तो अमेरिका के लिए मज़ीद खतरनाक होंगे। अमेरिका के दुनिया भर में मफादात को निशाना बनाया जा सकता है। जंग तवील करके भी दुश्मन को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ईरान पर हमला करने वाले हर फरीक को कीमत चुकाने का यकीन होना चाहिए। जनरल अकबर जावेद ने कहा कि अमरीकी ज़मीनी हमले की बातें महज वहम हैं। ईरान की तमाम